أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. نزل قرآن کیلیفورنیا کے تمام ویورز آل اراؤنڈ دا ورلڈ ان کو ہم اپنے پیج پر اور اپنے اس لائف سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہم ان بابرکت ساعتوں میں جو کچھ بھی ہمیں سعادت حاصل کرنے کو مل جائے ہم انشاءاللہ حاصل کرتے ہیں. اور اسی یاد میں ہم نے لائف ٹرانزیشن کا آغاز کیا تھا. ہم نے مختلف عالمی دین اور دنیا آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہم نے کوشش کی کہ سب کو انشاءاللہ لائف ٹرانزیشن ملے، لیکن ہماری کچھ ٹیم سے ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہم ان کو وقفہ بوقفہ کیونکہ ہم یہ سارے کرنے تھے لیکن ہم نہیں کر پائے. شکر گزار ہیں علامہ محمد ابرار قادری صاحب، سید رشید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدظ اللہ علی کہ وہ ہمیں ان کی بہت مصروفیات ہے کیونکہ آج جمعۃ الوداع ہے یہاں پہ بہت سی مصروفیات سے ٹائم نکال کر ہم بہت شکر گزار ہیں. تو ہمارا اپنی گفتگو کو تمیز باندھ بغیر ہم آج کے ٹاپک پہ آئیں گے. اور ٹاپک سے پہلے ہمارے کی طرف جانے سے پہلے میں اس محفل پاک کا افتتاح تلاوت قرآن مجید سے کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا اور ان لائف سوالات اور لائف جو لوگ مشکل حالات میں کیونکہ نماز نہیں پڑھ رہے اور رمضان مبارک کی سعادات جو تھی انہوں نے گھر میں ساری جو سعادات تھی جو ساری عبادات تھی مسجد جانے کی بجائے انہوں نے ساری گھر میں کی. تو کیونکہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان، تو کیونکہ رمضان مبارک جا رہا ہے تو کچھ سوالات جو لوگوں کی طرف سے ہماری طرف آئے ہیں تو ہم افتتاح کرنا چاہیں گے. کیونکہ عید الفطر سب سے پہلا اہم ٹاپک جو ہم نے چوز بھی کیا، تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہمارے ایک بھائی ہیں یہاں سے، انہوں نے پوچھا کہ عید الفطر کی اہمیت ان کی ضرورت کیوں پیش ہے، کیوں عید الفطر اور اس کی کیا اسلامی شریعت میں اس کی کیا وضاحت ہے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم اور اس کی عنایت کے صدقے میں ہمیں یہ خوبصورت مہینہ ماہ رمضان مبارک نصیب ہوا. اور اس ماہ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ اس کا آخری جمعہ، رمضان مبارک آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع یہ بھی دیکھنا نصیب ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت میں رحمت میں ہمیں نصیب فرمائے. جس موضوع کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں اور جو سوال آپ نے کیا ہے، ادھر جانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک بات سب دوستوں سے شیئر کر لی جائے اور اس پر چند کلمات کہہ دوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ایک آزمائش آج پاکستان میں آئی ہے اور ایک مشکل وقت پاکستانی قوم پر آج آیا ہے، اور وہ یا یہ کہ طیارے کا حادثہ ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اچانک وفات اور موت کی وجہ سے حادثہ جو ہے انہیں شہادت تک مقام نصیب ہوا ہے. ماہ رمضان مبارک کا یہ آخری اسرا ہے، اس کے آخری مبارک ایام ہیں اور رحمتیں، برکتیں، بخششیں اور جہنم سے آزادی کا یہ اسرا ہے. یقیناً وہ لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے پس منظان سے تعزیت بھی کرتے ہیں، ان کے صبر کے اللہ کے حضور دعا بھی کرتے ہیں اور ایسی ناکامی آفات سے اس کی پناہ مانگتے ہیں اور حفاظت اور اس کی رحمت کا سوال اس کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے ہم سب کو بچا کے رکھے. آمین. جو اس میں زخمی ہوئے ہیں ان کی بیماری اور شفا یابی کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ ان بیماروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور اپنی رحمت آمین. ہمیں ایسے حادثات سے محفوظ فرمائے. آمین. اب جو سوال آپ نے پوچھا عید الفطر کے حوالے سے، تو عید الفطر اجتماعی طور پر پہلے ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب شریعت کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ
اور اس کا محبوب علیہ السلام ہمیں کچھ کام کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، تو اس پر سوال بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اس پر سوال کریں کہ یہ کیوں ہے۔ ہاں، اس میں حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، حکمت کو جانا جا سکتا ہے، حکمت کو پہچانا جا سکتا ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ تو میں اس لیے یہ بات میں نے کہہ دی کہ عید الفطر جو ہمیں دی گئی ہے تو اس کی حکمت کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حکمت کیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ عید کو چونکہ اجتماعی صورت میں اور عام مساجد سے بھی ہٹ کر عیدگاہ میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اگر آپ بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں، اسلامی ممالک میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر عیدگاہ جاتی ہیں جہاں پر عید ادا کی جاتی ہے۔ بیسیکلی مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور جمع غفیر وہاں جمع ہوتا ہے، اور وہ سب مل کر اجتماعی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی طرف سے ملنے والے اس عظیم مہینے اور اس مہینے میں ملنے والی عظیم رحمتوں اور برکتوں اور اس کے بارگاہ سے ملنے والی نعمات کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عید کی نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو ان کے راستے میں فرشتے ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو ساری وعدیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت کی طرف بڑھو، برکت کی طرف بڑھو، عنایت کی طرف بڑھو، اس کی خوشنودی کی طرف بڑھو، تم نے نوکری اور ڈیوٹی پوری کر لی ہے، اب اس سے اجر لینے کی طرف بڑھو۔ تو یہ ان کو خوشنودیاں اور خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً فرشتوں کے درمیان حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ جنہوں نے مزدوری پوری کر لی ہے انہیں اس کا اجر ملنا چاہیے یا نہیں، تو فرشتوں کو گواہ بنا کر ان مومنین کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ اور جتنے ماہ رمضان میں اور افطاری کے وقت میں اس نے بخشش جن لوگوں کی ہوتی ہے اس سے کئی گنا اس عید کے دن کے صدقے میں وہ اپنی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت کی سوغات کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یعنی اس میں دو چیزیں سامنے آئی جس طرف میں لے جانا چاہ رہا تھا، بہت شارٹ میں نے یہاں تک اس بات کو لایا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمت کا حصول ہے اور وہ دیتا ہے، اس کا حکم ہم پورا کرتے ہیں، مگر دوسری سب سے عام چیز ہے کہ بڑے سے بڑے اجتماع میں جانے کا حکم ہے، زیادہ سے زیادہ اجتماع کرنے کا حکم ہے، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹریکشن ہو، آپ کی دعا سلام اور تعلق میل ملاپ زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو، زیادہ لوگوں کی احوال آپ تک پہنچیں، تاکہ اگر پتہ چل جائے کہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مشکل میں ہے، تو ہم اس مشکل کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ بنیادی مقصد ہے اجتماع کا، اسی لیے اجتماعی عبادت کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ جماعت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی اجتماعی عبادت میں آپ جائیں گے، اس کا رتبہ اسی لیے بڑھ جاتا ہے کہ وہاں زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو جاتی ہے اور آپ زیادہ لوگوں سے معلومات لے لیتے ہیں اور زیادہ لوگوں کے حالات سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے حالات کی آگاہی اور ان کی پریشانیاں اور مشکلات کو مٹانے کی طرف اشارہ ہے۔ میں ایک بڑی لطیف بات کہنا چاہ رہا ہوں آج کی اس نشست میں، اس پر ذرا غور کریں، دھیان نہیں دیا جاتا۔ ہم اسے عید الفطر کہتے ہیں، یہ شریعت نے اس کو نام دیا، ٹھیک ہے، اس کی لغوی بحث میں جائے بغیر میں ایک بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں جو ہر بندے کو سمجھ آ جائے گی۔ اس فطر کا لنک ہے فطرانے کے ساتھ۔ تو فطرانہ کیا ہے؟ یقیناً آپ شاید آگے اس کا سوال بھی کریں، مگر چونکہ یہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، تو اگر وہ گوشہ کلیئر ہوتا ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، الگ کوئی سوال ہوا تو اس کو لے لیں گے۔ فطرانہ کیا ہے؟ میں اس کی سینس لینا چاہ رہا ہوں۔ تو فطرانہ مجبوروں کی مجبوری مٹانے کی کوشش کرنا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو کچھ لانے والوں کی لسٹ میں لانے کی کوشش کرنی، یہ فطرانہ ہے۔ اور یہ عید الفطر ہے، یعنی اصل عید الفطر اسی کی ہوگی جس نے فطرانہ کا حق ادا کیا ہوگا۔ اگر ہم نے وہ کوشش نہیں کی اور لوگوں کی مجبوری مٹانے کے لیے آگے نہیں بڑھے، پریشان حالوں کی دستگیری نہیں کی، ان پر شفقت نہیں کی، ان تک پہنچے نہیں ہیں، ان کی مشکلات کو دور کرنے کا سامان نہیں کیا، تو ہم نے عید الفطر کو عید الفطر نہیں بنایا۔ اور دیکھیں، کیونکہ عید کا جان نظر آتے ہی شیطان تو آزاد ہو جائے گا اور وہ تو نیکی کے راستے سے روکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت نے ہمیں پھر ایک راستہ دکھا دیا کہ چلو شیطان کے چنگل سے بچ جاؤ گے، تمہارے ہی فائدے کا راستہ بتا دیتے ہیں۔ اور وہ راستہ کیا ہے کہ تم جتنی چاہے مرضی کوشش کر لو، تم روزے کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔
کوئی نہ کوئی کمی کجی رہ جائے گی تم سے، روزے میں رہ جائے گی، سحر افطار میں رہ جائے گی، دن بھر کے معمولات میں رہ جائے گی، قرآن مجید کی تلاوت میں رہ جائے گی، تراویح میں رہ جائے گی، کچھ نہ کچھ کمی بیشی تمہارے روزے میں رہ جائے گی، تو میں تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں، تم اپنا فطرانہ ادا کر دینا، میں تمہاری کمزوریاں ختم کر دوں گا۔ اگر کسی ایک کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تو تمہارے ٹوٹے پھوٹے روزے بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں۔ تو یہ وہ دین ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ تو اصل میں عید الفطر یہی ہے کہ ہم اپنی عید کی فکر نہ کریں، وہ تو ہر کوئی کرتا ہے، اور اگر صرف اپنی فکر کریں گے تو جانوروں اور انسانوں میں فرق نہیں رہ جائے، وہ اپنی اسی فکر میں۔ تناظر میں ابھی ہمارے ایک ویور نے سوال کیا ہے کہ سر نے اجتماعات کا ذکر کیا، تو کیونکہ ہم لوگوں کی تکلیف اس سال اس رمضان میں اور اس عید میں نہیں جان سکیں گے، کیونکہ ہمیں مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں لوگوں کا نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں سے لوگوں کو تلاش کریں، پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فطرانہ کس کو دینا ہے، کیونکہ ہم کہیں جا نہیں سکیں گے دیکھیں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے۔ یہ بہت اچھا سوال کیا جس نے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سوال کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں ایک کمزوری ہے ہمارے اندر، ایک پریشانی ہے اجتماعی طور پر امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے یہ، اور وہ یہ ہے ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ قوم نہیں کرتی، یہ امت نہیں کرتی، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہاں کرتے ہیں جو سیکنڈ نمبر پر آتا ہے، جہاں سے شریعت نے شروع کرنے کا حکم دیا ہے وہاں سے سٹارٹ نہیں لیتے ہم، اور وہ سٹارٹ کہاں سے لیا ہے؟ وہ ان سے لیا ہے جن کو جانتے ہیں آپ، جو آپ کے اپنے حلقہ احباب میں ہیں، سب سے پہلے آپ کی فیملی اور خونی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد عزیز و اقارب ہیں، پھر دوست احباب ہیں، پھر جس طرح انسان کا یعنی اس کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے، اس کی تعلقات کا، وابستگیوں کا، جان پہچان کا، وہ آگے نکلتا جاتا ہے، مگر بگننگ گھر سے ہے، خونی رشتوں سے۔ تو ان کو جاننے کے لیے یا ان کے حالات کو سمجھنے کے لیے تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے خاندان میں، ہمارے اپنے عزیزوں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جن کی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں جب آپ ان کی کریں گے تو شریعت نے کتنا خوبصورت دین بنایا ہے کہ وہ ہمیں 2 بار اجر عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو گے اور ان کی ضرورت کو پورا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 بار اجر دے گا، ایک بار اجر دے گا اس بات کا کہ تم نے خرچ کیا ہے، اور ایک اجر اس چیز کا دے گا کہ تم نے رشتے کا حیا کیا ہے، رشتہ دار پہ خرچ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کو کرنے کی ضرورت ہے، پھر دوستوں میں، فیملیز میں، پھر جن کو آپ جانتے ہیں جو آپ کے قریب ہیں وہ کسی کو جانتے ہوں گے آگے، تو اگر ہمارے اعتماد یقین نہیں ہو رہے ہیں بہت سی جگہوں پر، کچھ جگہ پر احتیاط کے ساتھ کر بھی رہے ہیں لوگ، تو اگر یہ اعتماد نہیں ہو رہے تو لیکن ہمارا جو رابطہ ہے یا جو تعلق ہے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ تو ختم نہیں ہوا، وہ تو قائم ہے، آپ ان لوگوں تک ان کی ضرورت کو سوری بلا۔ سر، اور یہیں پہ ایک بات میں ایڈ کر دوں پھر بات کیونکہ یہ بڑی سمجھنے والی، پھر آپ آگے چلیے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہمارے لیے اور آسان کر دیا ہے، اس کی مہربانی ہو گئی ہے، اور وہ اس لحاظ سے ہو گئی ہے کہ اس کو پازیٹیو انداز سے دیکھیں کہ آپ جب اب خرچ کریں گے نا اور اب دیں گے تو اب آپ کا خرچ کرنا وہ چھپا کر خرچ کرنے میں آ جائے گا کہ اس کا اظہار نہیں ہوگا، اس کا درجہ اور شان اور بڑھ جائے گی، کیونکہ جو عمل چھپا کے کیا جاتا ہے اسے صرف وہی دیکھتا ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ خالصتاً اس کی رضا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجبوروں تک پہنچنے کی اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی کیونکہ ہم نے ذکر کیا جمعۃ الوداع کا، تو کسی ویور نے بہت ہی اچھا ہمیں ایک سوال پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ بات کیونکہ بہت دنوں سے ہمارے مساجد میں تقریر میں علامہ صاحب کرتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کی جو نماز ہوتی ہے جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ جو پچھلی نمازیں جو آپ نے قضا کی ہوتی ہیں، جو نیند پڑھی ہوتی ہے، جو چھوڑی ہوتی ہیں، کسی وجہ سے چھوٹی ہوتی ہیں، تو ان کا جو قضائے ہوتا ہے وہ جمعۃ الوداع میں آپ ادا کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں۔ ایسا کوئی بھی شرعی حکم اور ایسی کوئی بھی شرعی احکامات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک سجدے میں سارے سجدے قبول کر لے اور چاہے تو سارے سجدے رد کر دے، لیکن ایسا کوئی راستہ یعنی شریعت میں کوئی ایسی سند نہیں ہے کہ آپ یہ نماز ادا کریں گے تو پچھلی بھی ادا ہو جائیں گی، نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو ادا کرنے کی ضرورت ہے،
اور ان کو ادا کرنا مشکل نہیں ہے. آپ اگر ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز بھی ادا کریں گے اور سچ کے نیت سے شروع کر دیں گے، تو اگر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، اگر مرنے سے پہلے اس کی وہ تعداد پوری نہیں کی ہوئی ہوگی تو اس عمل کے صدقے میں کہ یہ کر رہا تھا، اللہ اس کی تعداد کو اپنی رحمت سے پورا کر دے گا. مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نماز جمعہ ادا کیا اور پچھلا سارا ہو گیا، یہ ایسی کوئی نہیں ہے. یہ نماز جمعہ کی اپنی فضیلت ہے، شان ہے، عظمت ہے، سب وجہ ہے. مگر اس میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ نے یہ نماز ادا کی تو پچھلی ساری ادا ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے. اس کی قضا سوری لازم پورا کرنا چاہیے. سوری ان کا میں لاسٹ پارٹ پڑھنا بھول گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان مبارک میں باقی بھی جمعے آتے ہیں، لیکن آخر جمعے کو کون سی چیز زیادہ اہمیت دیتی ہے؟ کیوں وہ جمعۃ الوداع کیوں اس کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ کیونکہ جو رمضان مبارک میں 3 جمعے 4 جمعے بھی آتے ہیں، لیکن آخر جمعہ کیوں فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے؟ وہ آخری جمعے کی فضیلت اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی بات آخر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ آخری عشرے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آخری عشرے میں آتا ہے. اور آخری عشرہ جو ہے، اگر آپ ترتیب دیکھیں جو 3 عشرے بتائے گئے ہیں، پہلے عشرے میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں بخشش ہے، تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی ہے. تو گویا جہنم سے آزادی جب ملے گی تو اس میں سب کچھ آ جائے گا، رحمت بھی آ جائے گی، بخشش بھی آ جائے گی، مغفرت بھی آ جائے گی، اللہ کی رضا بھی آ جائے گی، اس کی خوشنودی بھی آ جائے گی. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے اس عشرے میں اعتکاف رکھا گیا اور اسی لیے اس عشرے میں لیلۃ القدر ہے. تو چونکہ اس کو آخری عشرے کی نسبت مل جاتی ہے اور آخری عشرے کے ساتھ اسے لیلۃ القدر کی نسبت مل جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں آنے والا جمعہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، شریعت کا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ جب عبادت تکمیل کی طرف بڑھتی ہے نا اور اینڈ ہونے والی ہوتی ہے تو اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے. جیسے آپ بڑی سادہ سی مثال لے لیں، وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ نے صبح روزہ رکھا، 4 بجے 5 بجے روزہ شروع کیا آپ نے اپنے وقت کے مطابق، ٹائم کے مطابق. تو شریعت نے ضمانت کیا دی ہے کہ آپ کی دعا کس وقت قبول ہوگی؟ تو سارا 15 20 گھنٹے 14 گھنٹے 12 گھنٹے کی بھوک پیاس گزارنے کے بعد افطار کے وقت قبول ہوگی. اس وقت کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ روزہ تو صبح سے رکھا ہوا ہے، اس وقت عبادت مکمل ہونے والی ہے، وہ اینڈنگ پوائنٹ ہے. آپ سمجھ گئے مثال؟ اسی طرح بات کرتے ہوئے جب ختم کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دعا مانگو. ربی جعلنی دعا سے ختم کرتے ہیں کیونکہ وہ اینڈنگ پوائنٹ ہے، وہ ملنے کا وقت ہے، جب پوری ختم ہوگی جیسے میں نے حدیث بھی بتائی تو وہ رحمت کرے گا. اسی طرح جب آپ حج کرتے ہیں، سارا حج مکمل کرنے کے بعد شریعت حاجی کو کہتی ہے کہ طواف وداع کرو، الوداعی طواف کرو، کیونکہ تم نے جو کچھ کیا وہ سب ابھی تمہیں دیا جائے گا یہاں پر. تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب اینڈ کی طرف آتے ہیں، چونکہ یہ آخری جمعہ ہوگا، اس کے بعد رمضان میں جمعہ نہیں آئے گا، تو یہ اس کے اینڈنگ پوائنٹ پہ پہنچا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی رحمتوں اور برکتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ یہ ساری خصوصیات مل کر اس جمعۃ الوداع یعنی رمضان کے آخری جمعے کو زیادہ عظمت اور فضیلت عطا کر دیتی ہے. پھر خوشبو بڑھ جاتا ہے، ذوق بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے کہ خدا جانے اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس میں جب جمع ہوتی ہیں تو اس کی عظمت اور فضیلت کو اور زیادہ بڑھا دیتی تو ہیں. جی اسی عید الفطر کے حوالے سے آگے سوال ہے کہ نماز عید کی اہمیت کیا ہے؟ نماز دیکھیں، عید اس کو شریعت نے اگر واجب، کسی yes، اگر کسی بندے نے رمضان میں کسی عذر کے بغیر اس کے روزے چھوٹ گئے، وہ نماز کی عید پڑھنے جا رہا ہے، تو اس کے دل میں خیال ہے کہ یار میں نے روزے نہیں رکھے لیکن میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو کیا وہ اس سوچ کے ذریعے جائے کہ نماز کی یار میں نے روزے نہیں رکھے، چلو میں نماز بھی نہیں پڑھتا؟ تو نہیں دیکھیں، اگر انسان سے پیچھے غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس سے آگے نیکی جو موقع جو مل رہا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، اب وہ تو چلو کسی وجہ سے آپ کے رہ گئے، شرعی عذر بھی ہو سکتا ہے، سستی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کو جان بوجھ کر کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ اس کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے. جو ملنا چاہیے وہ حصہ حاصل کر لینا چاہیے. یہی میں ایک عام ہماری کمزوری ہے اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں. مثال مجھے ایک یاد آ گئی، جب آپ نماز میں آتے ہیں امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو رکعت آپ کو تب ملتی ہے کہ اگر رکوع میں امام کو جوائن کر لیں. اگر رکوع سے نکل گیا تو آپ کی رکعت نکل جاتی ہے. اب کئی لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ امام صاحب دوبارہ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت میں تو میں شامل ہوں گا، وہ سجدہ نہیں کرتے. ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رکعت تو نکل گئی چلی گئی. مگر وہ سجدہ بھی چھوڑ رہے ہیں.
اور اس کے بارے میں تو فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ سب سجدے میں ہوں اور ایک کھڑا ہو تو یہ منظر تو وہی بن جاتا ہے کہ فرشتے سارے سجدے میں تھے اور شیطان کھڑا تھا. تو رکعت مت دیکھو، سجدے کو حاصل کر لو. تو اگر کوئی مسنگ پیچھے ہو گئی ہے تو اسے مت دیکھیں، جو رحمت مل رہی ہے اس سے محروم تو نہ ہو. تو اس سوچ میں ہرگز عید کی نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور اگر شرعی عذر سے رہے ہیں یا سستی سے چھوڑے ہیں تو ان کی قضا لازم ہے، ان کو قضا کر لینا چاہیے، ان کی قضا. تو اور آگے اس نے فرمایا جس نے ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑا ہے وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو رمضان کی فضیلت کو نہیں پا سکتا. تو جان بوجھ کر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے اور آئندہ اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جن کے روزے رہ گئے ہیں وہ ان کی تعداد کو پورا کریں. تو عید کی نماز ہے، آپ نے یہ پوچھا تھا، وہ واجب ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 3 دن تک پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. تو آپ اس میں کوئی راز تو ہے نا، اور وہ راز یہی ہے کہ دیکھو پہلے دن نہیں پڑھ سکے، موسم خراب ہے، کوئی شرعی عذر ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، دوسرے دن پڑھیں، تیسرے دن زوال تک پڑھ سکتے ہیں آپ. وہ اسی لیے 3 دن رکھے گئے ہیں کہ تم نے پورا مہینہ محنت کی ہے تو مزدوری کے بغیر رب تمہیں کیسے جانے دے گا، وہ لازماً تمہیں رحمت عطا کرے گا. تو اس رحمت کا حصہ ضرور انسان کو پا لینا چاہیے. ہمارے ویور نے ساتھ یہ بھی ایڈ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اور ہمارے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کووڈ-19 کا ٹائم چل رہا ہے تو مسجد میں ظاہر عید کی نماز نہیں جا سکتے، اور میں گھر میں فائد آدمی ہوں اور میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں عید کی نماز کیسے ادا کروں؟ میں اسی طرف آ رہا تھا، اچھا وہ آپ کا سوال بھی آ گیا. اب یہ جو موجودہ سچویشن ہے اس کے لیے احکامات الگ ہیں. میں نے آپ کو شرعی عید کی بات پہلے کہی جو جنرل عید کی بات ہے. اب اس سچویشن میں دیکھ لیں ایک بات، زیادہ لمبی چوڑی بات کے بغیر، میری طبیعت ہے میں وہ سادہ بات کرتا ہوں، تو بڑی سادہ بات آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ کووڈ-19 نہ میں نے بنایا ہے نہ آپ نے بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آیا، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے آیا، ہمیں جگانے کے لیے آیا، اس پر لمبی بات ہو سکتی ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا. مگر صرف یہ اللہ کی مرضی سے آیا ہوا ہے، اور جب اس کی مرضی سے آیا ہوا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس وقت انسانیت مشکل میں ہے، پریشانی ہے. تو جب انسانیت مشکل و پریشانی میں ہو تو شریعت نے انسان کی زندگی کی قدر کی ہے، اس کی جان کی قدر کی ہے. تو اس وقت میں اگر آپ اس سچویشن کی وجہ سے ادا نہیں کر سکتے تو آپ کو بغیر ادا کیے بھی اللہ اجر عطا کر دے گا، کیونکہ یہ آپ جان بوجھ کر نہیں کر رہے. معاملہ تب آتا ہے کہ جب انسان جان بوجھ کے کرتا ہے. اب دیکھیں اسی روزے میں آپ بھول کے کھا پی جاتے ہیں، علیہ السلام نے فرمایا اسے اللہ نے کھلایا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ اگر آپ نہیں بھی کر پا رہے اس نیت کے ساتھ کہ اس بیماری کو روکا جائے، کوئی مجھ سے تکلیف میں نہ چلا جائے، ایک بندے کی جان بچ جائے، تو ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. تو آپ اگر ساری زندگی بھی عیدیں پڑھتے رہیں تو پوری انسانیت کو بچانے کا ثواب تو نہیں پا سکتے. وہ تو اس نیت پر حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے پہلے صرف عید کی فضیلت کو بیان کیا. اب جب ایسی سچویشن میں دیکھیں گے تو یقیناً اسی راستے کو اپنایا جائے گا جس میں انسانیت کی فلاح ہوگی، جس میں انسانیت کا فائدہ ہوگا. اور انسانیت کا فائدہ اور انسانیت کی فلاح اللہ کی بارگاہ میں اتنی اہمیت رکھتی ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے. میں ایک حدیث پاک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے ساتھ ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو کتنا پسند کیا ہے اور اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے. کس عمل کے ساتھ؟ کہ جس عمل میں کسی کی خیر کو دیکھا جائے اور کسی کی آسانی کو دیکھا جائے اور کسی کو تکلیف سے بچایا جائے اور کسی کو مشکل میں نہ ڈالا جائے. جب آپ اس انداز سے دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اور بڑھا دے گا اور برکتیں عطا کرے گا اور آسانیاں آپ کے لیے نکل آئیں گی. لیکن آپ کو اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کر یہ رحمتیں اور برکتیں انسان کو ملتی ہیں. دیکھیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ تمہارے گھر میں آ جاتا ہے اور تم صرف اور صرف اتنا کرتے ہو کہ اس کو بیٹھنے کے لیے اور آرام سے بیٹھنے کے لیے اس کو ایک تکیہ دے دیتے ہو کہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائے، صرف تکیہ دے دیتے ہو کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے، اس کو سکون مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر تمہاری بخشش فرما دیتا ہے. یعنی آپ نے اس کے لیے صرف اتنی آسانی کی ہے کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا. اگر اس کو بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے کوشش کریں گے تو آپ سوچیں اللہ آپ کو کتنا اجر اور کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. تو اصل میں ضرورت یہ ہے کہ ہم دین کے اس مزاج کو سمجھیں اور دین کی اس بات کو سمجھیں کہ یہ دین آسانی چاہتا ہے اور یہ دین مشکل نہیں چاہتا.
اور آقا علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ فَذْكِرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، میرے لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانا، انہیں تکلیف میں مت ڈالنا، ٹھیک ہے، ان کو نفرتیں مت سنانا، یسروا ولا تعسروا، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا مت کرنا۔ یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی، میں اس کے الفاظ آپ کو دے دوں، امام حاکم نے اس کو روایت فرمایا، اور آقا علیہ السلام حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں، ما من مسلم یدخل علی اخیہ المسلم، جبکہ مسلمان کسی مسلمان کے پاس جاتا ہے ملنے کے لیے، فیلقی الیہ وسادۃ اکراما لہ واعظاما لہ الا غفر اللہ لہ، تو اگر اس کو آسانی کے لیے صرف ایک تکیہ دے دے کے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے تو اللہ اس عمل پر اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر اتنا سکون دیا ہے تو اس پر اللہ آپ کو اتنا بخش رہا ہے، تو اگر آپ اس کے لیے اور زیادہ آسانی کریں گے، اس کو مشکل سے نجات دیں گے، تو آپ کو کیا کیا رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ تو اس لیے آپ عید کی نماز اگر اس وجہ سے ادا نہیں کر پا رہے تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر اللہ آپ کو کچھ اجر عطا فرما دے گا۔ ابھی پاکستان سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جن سٹیز میں کورونا وائرس کے چانس نہیں ہے، کیسز نہیں ہیں، تو کیا ان سٹیز میں جا کے جمعہ کی نماز اور عید کی نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس آپ کے پاس ہونے نہ ہونے کا پیمانہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کافی دن بعد سامنے آتی ہے چیز، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سمپٹم ظاہر ہی نہیں ہوتے اور وہ بندہ بیمار ہوتا ہے، تو احتیاط بہتر ہے۔ اور اگر آپ لازماً کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں پھر حد درجہ جتنی زیادہ آپ اس میں حفاظت کا سامان کر سکتے ہیں وہ کر کے کریں، جیسے آپ نے گلوز بھی لیے ہوئے ہوں، آپ نے ماسک بھی لیا ہو، 6 فٹ کا فاصلہ بھی آپ نے، سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھا ہو، بہت بڑا اجتماع نہ کریں، کچھ لوگ ہوں اور وہ مل کر اس طرح کر لیں، تو اگر یہ بہت زیادہ سخت ٹائٹ سیکورٹی جس کو آپ کہیں، اگر اس طرح کر کے کر سکتے ہیں تو پھر کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل وقت کے صدقے میں آپ کے لیے اس تکلیف کو معاف کرتے ہوئے آپ کو رحمت اور اجر عطا کر دے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اجر آپ کو نیت پر ملنا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ دیکھیں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک صحابی آ جاتے ہیں اور وہ آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک کنواں تھا، اس کے نزدیک ایک میں نے لکڑی کا قلعہ ٹھونک دیا ہے، اس نیت سے کہ رات کو مسافر آئے یا دن کو مسافر آئے دور سے، آرام سے اپنے جانور کو باندھے، جانور کی پریشانی اس کو نہ ہو، اور آرام سے پانی پیے اور آرام سکون کر لے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا۔ ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور صحابی آ گئے اور اسی جو وہ قلعہ لگا کر آئے تھے اس کا نام لے کر کہنے لگے کہ میں نے وہ اٹھا کے پھینک دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں تم نے ایسا کیا؟ تم نے کہا یا رسول اللہ اندھیرے میں کوئی آئے تو کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے کسی غریب مسکین کو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کام کر بھی رہا ہے اور ایک نہیں کر رہا ہے، کام بھی سیم ہے، اور آپ دونوں کو اچھا فرما رہے ہیں، تو حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حکمت نہ کرنے میں ہے نہ کرنے میں، نیت میں ہے۔ اس کی نیت بھی فلاح کی تھی اور فائدے کی تھی، اس کی نیت بھی فلاح اور فائدے کی ہے، ان دونوں کو اجر مل گیا۔ اگر آپ ماں سے بچتے ہیں اس نیت اور ارادے سے کہ خرابی نہ پھیلے، پریشانی نہ پھیلے، بیماری نہ پھیلے، تو اس پر بھی اجر ہے۔ یہ بہت مشکل میں ڈالتا ہے۔ ہمارے فطرانے والے ٹاپک پہ آنے سے پہلے ہمارے ایک دوست خالد بھائی انگلینڈ سے انہوں نے سوال کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے صدقہ زکات خیرات اور رمضان مبارک میں نکال لی اور کسی عذر کے باعث نہ پہنچا سکا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہ پہنچا سکا جی، اگر کسی آدمی نے صدقہ زکات خیرات رمضان مبارک میں نکال لی اور اس کسی میں عذر کے حصہ باعث اور اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ سرو کر سکے یا پہنچا سکے، وہ جیسے اس کو موقع ملتا ہے وہ کر لے، مگر یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس کو پوری نیت اور ارادے کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس دن میں جو عمل کر لے گا اس کا اجر آگے نہیں ملے گا، اور اگر پوری کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں پہنچ سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے جیسے کہا نیت کا حال جانتا ہے، وہ پوری اخلاص کے ساتھ اس کو الگ کر دے اور فرسٹ موقع جیسے ہی اس کو ملتا ہے تو وہ صرف کر دے اور پہنچا دے۔ اور اسی نظر میں فطرانے کی ہمارے پاس سوال آیا ہوا تھا کہ فطرانے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور قابل استطاعت کے لیے کتنا فطرانہ فرض ہے؟ چونکہ کم سے کم ان کو $10 یہاں پر رکھا گیا ہے، کم سے کم ہے، اور یہ بات یاد رکھیں جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو وہ کم سے کم کیا جاتا ہے، مگر یہ جو ہے یہ گندم کی قیمت کے حساب سے ہے، یہ صرف گندم کی قیمت کے حساب سے نہیں ہے، اس کو آپ اگر جو غریب لوگ ہیں، کم تر طبقہ ہے، مجبور جو
روزگار یعنی ڈیلی بیسس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ اس کے مطابق دیں گے۔ جن کو اللہ نے اور اچھا دیا ہوا ہے، مہربانی دی ہوئی ہے، وہ کھجوروں کے مطابق دیں گے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور زیادہ اچھا کیا ہوا ہے، وہ بادام کی قیمت کے مطابق دیں گے۔ جن کو اللہ نے اس سے بھی اچھا رکھا ہوا ہے، وہ زیادہ آسائش مند ہے اور زیادہ سہولت میں ہے، زیادہ پیسہ ہے، وہ کشمش کے حساب سے دیں گے۔ تو یہ ہم تو سب سے منیمم سے شروع کرتے ہیں اور منیمم پہ ختم کر دیتے ہیں۔ منیمم میں بھی سب سے منیمم $10 ہے۔ اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے حالات ہر بندہ بہتر جانتا ہے، وہ اپنے روزی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جتنا زیادہ دے سکتا ہے اتنا زیادہ دے۔ اور جو اچھے لوگ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی جن پہ کر رکھی ہے، ان کو آٹے شاٹے کو چھوڑ کر اوپر کی چیزوں کو دے کر اچھے انداز سے دینا چاہیے۔ یہ سوال آگے لے کے چلیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فطرانہ کن کو دینا چاہیے، کن کے لیے دینا چاہیے؟ پہلے تو یہ ہے کہ جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ضرورت مند ہے، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں 8 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں۔ سورہ توبہ میں آیت مبارکہ نمبر 60 میں وہ آپ اس میں مسکین بھی آ جائے گا، غریب بھی آ جائے گا، یتیم بھی آ جائے گا، بیوہ بھی آ جائے گی، اس میں مسافر بھی آ جائے گا، اس میں ضرورت مند، حاجت مند، قرضہ ادا کرنے کے لیے کسی کے لیے جو نہیں کر پا رہا، کسی غلام کو آزاد کروانے کے لیے، یہ 8 کیٹیگریز اس میں ساری بیان ہوئی ہیں۔ آپ ان میں دے سکتے ہیں، مگر پھر وہی بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے اس کو دیں جو آپ کے سب سے قریب ہے۔ اگر آپ نے گھر میں فیملی میں ضرورت مند ہے اور آپ دوسرے ملک میں جا کے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو یہ محبوب عمل نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں تاکہ آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملے۔ تو یہ آپ ان کو جن کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ یعنی ایسے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ آسائش نہیں ہے، ان کا سرکل زندگی کا چل رہا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کو جو صاحب نصاب ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی دیں گے، نہیں، یہ ہر کسی کو دینا چاہیے۔ اب دیکھیں جن کا سرکل چلتا ہے وہ یتیم مسکین غریب میں تو نہیں آتے نا، وہ تو اور نیچے کیٹیگری چلی جاتی ہے۔ جو خیر پوسٹ لوگ ہیں، جن کا سرکل چل رہا ہے زندگی کا اچھا، ان کو پھر منیمم دے دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اس رحمت کی برکتوں کو، اس فطرانے کی رحمتوں کو، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ عمل ہے اس کے حصول میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شامل فرما دے۔ لاسٹ سوال لیں گے کہ ہمارے ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے صدقہ زکوٰۃ خیرات جو بھی نکالنی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ زکوٰۃ فلاں آدمی پہ نہیں لگتی یا مسجد پہ نہیں لگتی، اور میں نے وہاں لگا دی، کیا مجھے دوبارہ صدقہ زکوٰۃ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اگر تو آپ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کر لیں، کیونکہ نیکی جتنی بھی ہو وہ کم ہے، اور اگر آپ کی یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ دوبارہ کر سکیں تو آپ کی نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر ضرور عطا فرما دے گا۔ لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ مسجد میں کبھی بھی زکوٰۃ نہ دیں، مسجد میں کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ یہ ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ اس لیے ناپسندیدہ عمل ہے کہ مسجد میں وہ مال آپ نہ دیں جو آپ کے باقی مال کو پاک کر رہا ہے، وہ مال مسجد میں نہ دیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہم اپنے گھر کو اگر اتنا خوبصورت بناتے ہیں اور اتنا زیادہ اس کو آسائش والا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کے گھر کی فکر ہمیں زیادہ ہونی چاہیے۔ اور میں یہاں بڑی لطیف ایک بات کر دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے یا کیا، لیکن بڑی پیاری بات ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیں ہم ساری زندگی کوشش کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے، ٹھیک ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، میں اس پر بحث نہیں کرتا، ہر انسان کرتا ہے، مگر ایمان سے بتائیے جو ہمارا گھر ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے یا اللہ کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کئی لوگ ساری زندگی کر کے بھی کچھ نہیں کر پاتے، اور کئی کچھ نہ کر کے بھی سب کچھ لے لیتے ہیں، یہ اختیار تو اللہ کا ہوا نا۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس نے ہمارا گھر اب اپنے اختیار میں رکھا ہے اور اپنا گھر ہمارے اختیار میں دے دیا ہے۔ کبھی کسی فرشتے کو نہیں بھیجے گا، کسی مسجد میں کوئی خرابی ہے تو اے سی ٹھیک کراؤ جا کر، لائٹ ٹھیک کراؤ جا کر، واش روم کام نہیں کر رہے ہیں، نل کے کام نہیں کر رہے ہیں، جنات ان کو کبھی نہیں بھیجے گا کرنے کے لیے۔ وہ ایک مہینہ ٹھیک نہ کریں ویسا ہی رہے گا، وہ نہیں بھیجے گا۔ تو سوچنا چاہیے کہ جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہ اپنے گھر نہیں چلاتا، اس میں حکمت ہے۔ تو وہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا گھر میرے قبضے میں ہے، میں نے اپنا گھر تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، تم میرے گھر کی خدمت کرو اپنی استطاعت کے مطابق، میں تمہارے گھر کو سنوارتا جاؤں گا اپنی شان کے مطابق۔ یہ ہماری سوچ الٹی چل رہی ہے، ہم اپنے گھر کے لیے محنت کر کر کے پاگل ہو جاتے ہیں، اور جو رب کا گھر ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، اسے یا مسجد انتظامیہ کے سر پہ ڈال دیتے ہیں
یا مولوی صاحب کے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ امام مسجد جانے اور مسجد جانے. یہ زیادتی ہے جو ہم کرتے ہیں. ہمیں اللہ کے گھر کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے. شام میں ایک صحابی چلے گئے تھے, سفر کر کے آئے, انہوں نے پہلی بار وہاں پر روشن دان دیکھا جو دیوار میں لگتا تھا اور لائٹ آتی تھی. انہوں نے وہاں سے اس نیت سے خریدا کہ میں مسجد میں جا کے لگاؤں گا. گھر کی نیت سے نہیں لائے وہ. ہم جب بھی جائیں گے تو گھر کی نیت سے چیزیں اٹھا کے لائیں گے, سوچ کا فرق ہے. اب وہ صحابی جب لے کر آئے, انہوں نے آ کر لگا دیا مسجد میں. آقا علیہ السلام شام کو آئے تو مسجد روشن تھی. آقا علیہ السلام نے جملہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے گھر کو روشن کیا ہے اللہ اس کی قبر کو روشن کرے. اللہ کے گھر کو جس نے روشن کیا ہے اللہ اس کی قبر کو روشن کرے. اور آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اس وقت اگر میری کوئی بیٹی ہوتی جس کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو اس عمل کے بدلے میں اپنی بیٹی سے اس شخص کا نکاح کر دیتا. پھر آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے اس کی شادی کر دی. اہل بیت میں رشتہ اس کو مل گیا. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جن پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو اس انداز سے سمجھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رحمت اور برکت ضرور عطا فرمائے گا. لاسٹ سوال ہے ٹاپک سیٹ کے, لیکن لے لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ سر استخارہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کا طریقہ کیا ہے کروں اور سنت طریقہ کیا ہے بتا دیں. دیکھیں اس کا آپ کو مختلف بکس میں مل جائے گا. آپ کو اب چونکہ وہ مختلف دعائیں ہیں اور مختلف کلمات ہیں پڑھنے کی, آپ مختلف بکس اگر کوئی وظائف کی آپ کے پاس میسر ہیں تو لے لیں, ورنہ حضور شیخ الاسلام آپ کی کتاب ہے الفیوزات محمدیہ, اس میں بھی وظیفہ استخارے کا درج ہے. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ خاص دعا ہے جو پڑھ کے انسان سو جاتا ہے. اگر وہ دعا نہیں بھی ملتی تو پوری توجہ سے پورے خلوص سے 2 رکعت نماز عشاء کی ادا کریں, عشاء کے بعد نفل کے برائے حاجت, اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ اے میرے مالک اس معاملے میں میری رہنمائی فرما دے اور مجھے اشارہ عطا فرما دے. جو بھی خواب نظر آتا ہے اس اشارے کی وضاحت کسی ایسے شخص سے پوچھ لیں کہ جو کچھ علم رکھتا ہے اور خوابوں کے بارے میں جانتا ہو, تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کر دے گا. تو اگر وہ دعا میسر ہے تو ٹھیک, ورنہ آپ اپنے خلوص سے محبت سے جو بھی آپ کو الفاظ یاد ہیں اس انداز میں اللہ کے حضور دعا کر کے آپ سوال کریں تو یقیناً آپ کو اپنی رحمت اور برکت عطا فرما دے گا. تو اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کریں گے جو کل ہمارے ملک میں ایک بدترین قسم کا حادثہ ہوا ان کے لیے آپ دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انسانیت کو اپنی حفاظت عطا فرمائے, اور بالخصوص اس کرونا وائرس کی تکلیف سے سب کو نجات عطا فرمائے. تو پاکستان کے حادثے میں جو لوگ شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, خاندان کو صبر عطا فرمائے, بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام السلام علیکم.